میرے 3 بیٹے ہیں۔ اللہ نے ایک ساتھ مجھے 3 بیٹوں سے نوازا اور آج ان تینوں کی شادی ہے۔ میں بہت خوش ہوں۔ ان تینوں کو دلہا بنا دیکھ کر میں صدقے واری ہوئی جا رہی تھی۔ ان کی شادی کا ارمان میرے دل میں کب سے تھا، لیکن ان کی شادی کوئی عام شادی نہیں ہے۔ ان کی شادی جن زادیوں کے ساتھ ہوئی ہے۔ میری تینوں بہویں جن زادیاں ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ آخر مجھے جن زادیوں کو اپنی بہو کیوں بنانا پڑا؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے، لیکن میں آپ کو شروع سے سناتی ہوں اور پھر آپ خود ہی فیصلہ کیجئے گا کہ میں نے یہ صحیح کیا یا غلط۔ میں اس وقت ہواؤں میں اڑتی پھر رہی تھی اور بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ اللہ نے میرے آنگن میں ایک ساتھ 3 چاند اتار دیے تھے۔ مجھے ایک ساتھ 3 بیٹوں کا چہرہ دیکھنا نصیب ہوا۔ میں بہت خوش تھی اور وہ خوشی میرے چہرے اور لہجے سے چھلکی پڑ رہی تھی۔ میری ساس اور میرے شوہر بھی بہت زیادہ خوش تھے۔ انہوں نے اسی وقت 11 من لڈو منگوا کر پورے محلے میں تقسیم کیے تھے۔ میری اپنی خوشی اس وقت دیدنی تھی۔ ایک ساتھ 3 بیٹوں کی ماں بن گئی تھی۔ اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہوگا؟ لیکن ایک بات کی فکر مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی، جو میں کسی سے بھی نہیں کہہ سکتی تھی، اور مجھے پتا ہے کہ جب وہ بات کھل کر سامنے آئے گی تب گھر میں ایک بہت بڑا طوفان مچے گا، اور میں اسی بات سے خوفزدہ تھی۔ میرا نام یاسمین ہے اور میں ایک 26 سال کی جوان اور شادی شدہ عورت ہوں۔ میری شادی کو 5 سال گزر چکے تھے۔ میری ساس مجھے بہت ارمانوں سے بیاہ کر لے کر آئی تھی، کیونکہ میں اپنے شوہر ارسلان کی پسند اور محبت تھی۔ ارسلان نے مجھے بہت محبت سے مانگا اور پھر ہماری شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد کچھ عرصہ تو پر لگا کر ایسے اڑ گیا کہ جیسے چند پل ہوں، لیکن جیسے ہی ہم اپنی عملی زندگی میں داخل ہوئے تو دبے دبے لفظوں میں سب بچے کے بارے میں پوچھنے لگے۔ میری شادی کو 1 سال ہو چکا تھا، اور سچ بولوں تو ابھی تک نہ تو مجھے بچے کی چاہت ہوئی تھی اور نہ ہی ارسلان نے کبھی اس بارے میں ذکر کیا تھا۔ لیکن رشتہ داروں کی باتیں سن سن کر میری ساس بھی اب کہنے لگی تھی کہ پہلے بچے میں زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے، پہلا بچہ وقت پر ہو جائے تو بعد میں وقفہ کر لینا چاہیے۔ لیکن اس سب میں میرا قصور نہیں تھا۔ ابھی تک اگر اللہ نے اولاد نہیں دی تھی تو یہ اس کی اپنی مرضی تھی۔ رشتہ داروں کی باتیں سن سن کر میں خود بہت زیادہ ڈپریس ہو گئی تھی اور ہر وقت بچے کے بارے میں سوچتی رہتی۔ ارسلان مجھے بہت سمجھاتے، کہتے کہ اس میں ہمارا کیا قصور ہے، اللہ نے جب ہمیں اولاد سے نوازنا ہوگا تو وہ نواز دے گا، بہتر یہی ہے کہ تم اس بارے میں سوچنا چھوڑ دو اور اپنے آپ کو خوش رکھا کرو۔ لیکن ارسلان کی باتیں وقتی طور پر مجھ پر اثر کرتی، لیکن بعد میں پھر کسی نہ کسی بات سے میں پریشان ہو کر گھنٹوں سوچتی رہتی۔ اب تو شادی کو بھی 2 سال ہو چکے تھے اور میں نے باقاعدہ ڈاکٹر کو چیک کروا کر تسلی بھی کر لی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے دیر ہے، لیکن میرا دل کسی طور پر اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے پھر بھی مجھے طاقت کی گولیاں دے دیں جو میں باقاعدگی سے استعمال کرتی تھی، لیکن ان گولیوں کو استعمال کرتے ہوئے بھی 6 ماہ گزر چکے تھے اور مجھے ابھی تک ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ میں اب باقاعدہ چڑچڑی ہو گئی تھی، ہر بات میں غصہ کرنے لگتی۔ یہ ارسلان کا ہی حوصلہ تھا کہ وہ میرے اس طرح کے موڈ کو برداشت کر رہے تھے۔ شادی کو 3 سال گزر گئے تھے اور تاحال ابھی تک مجھے کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں بہت مایوس ہو گئی تھی اور پھر ہر وقت مایوسی کی باتیں کرتی۔ میں نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا اور گھر پر کوئی آتا تو میں اسے ملتی ہی نہ تھی۔ ارسلان کی والدہ ہی مہمانوں کو وقت دیتی تھی۔ سب کو میری اس حالت کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ کچھ لوگ مذاق اڑاتے اور کچھ لوگ غصہ کرتے۔ آہستہ آہستہ میری ذہنی حالت مزید خراب ہوتی جا رہی تھی اور میں ان باتوں کو بہت محسوس کرنے لگی تھی۔ شادی کو 4 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ارسلان بھی باقاعدہ میری اس حالت سے چڑچڑے ہو گئے تھے۔ وہ ہر وقت مجھے سمجھا سمجھا کر اب تھک چکے تھے اور اب بہت ہی ضرورت کے تحت مجھ سے مخاطب ہوتے تھے۔ جب میں گندے حلیے میں بیٹھی رہتی، گھنٹوں سوچتی جاتی، مجھے کئی دن گزر جاتے، نہ تو میں کپڑے تبدیل کرتی اور نہ ہی بال بناتی۔ میری حالت عجیب فقیروں جیسی ہو چکی تھی۔ پھر ایک دن میری ایک دور کی کزن رابعہ میرے گھر مجھ سے ملنے کے لیے آئی۔ میں حسب عادت اپنے کمرے سے نہیں نکلی تو میری ساس نے اسے میرے کمرے میں بھیج دیا۔ پھر اس نے مجھے میرے مسئلے کا جو حل بتایا وہ سن کر میری آنکھیں چمک اٹھیں۔ میں نے اسی وقت اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔
اگلے ہی دن میں نہا دھو کر اچھے سے کپڑے پہن کر فریش ہو کر کمرے سے باہر نکلی تو ارسلان اور میری ساس مجھے دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ کہنے لگے کہ آج تو تم بہت اچھی اور فریش لگ رہی ہو۔ ارسلان نے بے ساختہ میری تعریف کی تو میں شرما گئی۔ پھر میں کچھ دیر ان کے پاس بیٹھی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ پھر میں نے ارسلان سے کہا کہ آپ مجھے کچھ دیر کے لیے رابعہ کی طرف ڈراپ کر دیں گے؟ تو ارسلان کہنے لگے کیوں نہیں، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ ارسلان اس وقت لنچ کے لیے گھر آئے ہوئے تھے اور بس اب دفتر کے لیے ہی نکل رہے تھے، اسی لیے راستے میں جاتے ہوئے انہوں نے مجھے رابعہ کی طرف ڈراپ کر دیا۔ کہنے لگے میں شام کو واپسی پر تمہیں لیتا چلوں گا۔ ارسلان کے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ میں اتنے دنوں بعد کمرے سے باہر نکلی تھی اور خوشی خوشی کہیں جانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ وہ اسی میں بہت خوش تھے۔ انہوں نے رابعہ کی طرف جانے کی وجہ بھی نہیں پوچھی اور نہ ہی میں نے بتائی۔ میں رابعہ کی طرف پہنچی تو وہ پہلے ہی میری منتظر تھی۔ ہم دونوں وہاں سے جلدی سے رابعہ کی گاڑی میں نکلے اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ میں بہت خوشی خوشی جا رہی تھی۔ میرے دل میں ایک امید تھی اور اسی امید کے ساتھ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ میں بار بار گھبراہٹ کے مارے رابعہ کا ہاتھ پکڑ لیتی۔ وہ میرے جذبات سمجھ رہی تھی، اسی لیے وہ مسکرا دیتی۔ ہم اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچے تو میں نے کار سے اتر کر دیکھا۔ یہ گلی چھوٹی سی گلی تھی۔ یہ ایک کافی پسماندہ سا علاقہ تھا۔ مجھے تھوڑی سی ناگواری محسوس ہوئی کیونکہ ارد گرد بہت بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ رابعہ نے بھی دوپٹے سے اپنا ناک ڈھک لیا۔ میں نے سرگوشی کے انداز میں رابعہ سے پوچھا، یار یہ اتنی گندی جگہ ہے، کیا وہ یہاں پر رہتے ہیں؟ میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگی ہاں یہیں پر رہتے ہیں، لیکن بے فکر رہو تمہارا کام ہو جائے گا۔ رابعہ نے کہا تھا۔ میں اس کے ساتھ چلتی، ارد گرد کو نظر انداز کرتی۔ جیسے ہی ایک پرانے سے گھر کے دروازے پر پہنچی تو وہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ رابعہ ہلکی سی دستک دے کر اندر داخل ہو گئی۔ اندر داخل ہونے پر سامنے ہی ہمیں کافی ساری عورتیں بیٹھی ہوئی نظر آئیں۔ یہ کسی بابا جی کا آستانہ تھا اور یہاں پر عورتیں اپنی مرادیں مانگنے آتی تھیں۔ بہت سی عورتیں ساس سسر کی ستائی ہوئی اور کچھ شوہر کی ستائی ہوئی تھیں۔ ہر کوئی اپنی اپنی حاجت کے لیے یہاں پر موجود تھا۔ میں خود بھی اپنی ہی حاجت کے لیے آئی تھی کیونکہ رابعہ نے مجھے کہا تھا کہ ان بزرگ کے ہاتھوں میں بہت شفا ہے، اگر تم ان سے دوا لوگی تو یقیناً تمہارے اولاد ہو جائے گی۔ اب مجھے اس بات کا یقین تھا، اسی لیے میں آج رابعہ کے ساتھ ادھر چلی آئی۔ کچھ دیر انتظار کے بعد ہماری باری آ گئی۔ رابعہ نے میرا مسئلہ ان بزرگ کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے آنکھیں بند کر کے کچھ دیر کوئی عمل کیا، پھر مجھے کہنے لگے تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تمہاری منزل بالکل صاف ہے، لیکن جو رکاوٹ ہے اسے میں دور کر دوں گا اور تمہیں ایک دوا بھی دوں گا۔ وہ تمہیں 3 مہینے کھانا ہوگی، ایک دن بھی ناغہ نہیں کرنا ہوگا۔ میں نے ان کی بات سن کر سر ہلا دیا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ اگر تمہاری مراد پوری ہو جاتی ہے تو پھر تمہیں ہماری ایک شرط ماننا ہوگی۔ ان کی یہ بات سن کر میں چونک اٹھی اور پوچھا شرط؟ کیسی شرط؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو وہ کہنے لگے ابھی نہیں، یہ شرط میں تمہیں ابھی نہیں بتاؤں گا، جب تمہاری امید بند جائے گی تب تم میرے پاس آنا، پھر میں تمہیں یہ شرط بتاؤں گا۔ ان بابا جی نے کہا تو میں نے بھی بنا سوچے سمجھے ان کی شرط ماننے کا اقرار کر لیا۔ انہوں نے مجھے دوا دے دی اور لگاتار 3 مہینے کے لیے کھانے کا بول دیا۔ ان کی ساری ہدایت کو سن کر میں گھر واپس آ گئی۔ ارسلان مجھے اچھے موڈ میں دیکھ کر بہت خوش تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ہم کھانا باہر ہی کھائیں گے اور لانگ ڈرائیو پر چلیں گے۔ میں نے بھی ارسلان کی خاطر حامی بھر لی اور بڑے اچھے خوشگوار ماحول میں کھانا کھا کر اور لانگ ڈرائیو کر کے گھر واپس آئے۔ میری ساس ہم دونوں کو دیکھ کر بہت خوش تھی۔ انہوں نے ہمیں پھر بہت دعائیں دیں۔ سب سے سر فہرست یہی دعا تھی کہ دودھوں نہاؤ پوتوں پھلو، اور میں بجھے دل سے ہنستی۔ لیکن اب مجھے پوری امید تھی کہ میں یہ دوا کھاؤں گی تو لازمی اللہ مجھ پر کرم کرے گا، اور پھر میں نے اگلے ہی دن وہ دوا باقاعدگی سے کھانی شروع کر دی۔ پھر یہ 3 ماہ کا عرصہ کیسے گزر گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے ایک بھی ناغہ نہیں کیا اور ان کی ہدایت کے مطابق دوا کھائی۔ جب 3 ماہ گزر چکے تو میں تھوڑی مایوس ہو گئی۔ بابا جی کے آستانے پر دوبارہ چلی گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ 3 ماہ ہو گئے ہیں، میری دوا ختم ہو گئی ہے۔ میں نے باقاعدگی سے دوا کھائی ہے، کوئی بھی ناغہ نہیں کیا، لیکن ابھی تک امید نہیں بنی۔ تو وہ بابا جی کہنے لگے کہ کل جا کر ایک ٹیسٹ کروا لینا اور پھر مجھے آ کر ملنا۔ میں نے ان کی بات پر عجیب سی نظروں سے دیکھا۔
لیکن بولی کچھ نہیں۔ تاہم میں نے اگلے ہی دن وہ ٹیسٹ بھی کروا لیا، اور پھر میری تو خوشی کی انتہا ہی نہ رہی۔ میں تو جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی۔ میں امید سے تھی، مجھ سے اپنی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ میں فوراً بابا جی کے آستانے پر گئی، انہیں بتایا تو وہ بھی مسکرا دیے، کہنے لگے اب تم اپنا خیال رکھنا اور ہر جمعرات جنات کی نیاز دیتی رہنا۔ بابا جی نے یہ کہا تو میں حیران ہو گئی، ان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی جنات کی نیاز کیا مطلب؟ میں نے حیرانی سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ ہاں، جنات کی نیاز۔ دراصل میں نے تمہیں جو دوائی دی تھی وہ جنات کی طرف سے تھی، وہ جنات کی دوائی تھی۔ بابا جی نے یہ کہا تو میں دنگ رہ گئی، کہنے لگی کہ آپ نے مجھے جنات کی دوائی دی ہے۔ مجھے غصہ آ گیا تو وہ کہنے لگے ہاں، میں نے تمہیں جنات کی دوائی دی ہے، اور تمہیں تو اپنی مراد سے مطلب ہے نا، تمہاری مراد پوری ہو رہی ہے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ ہاں، اگر تمہیں یاد ہو تو میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہیں ہماری ایک شرط ماننا ہوگی۔ بابا جی نے کہا تو میں بے بسی سے ان کی طرف دیکھ کر رہ گئی اور مرے مرے انداز میں پوچھا کیسی شرط؟ تو پھر انہوں نے جو شرط مجھے بتائی اس نے تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی سرکا دی۔ آج مجھے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری ملی تھی، لیکن وہ شرط سن کر میرے ارمانوں پر اوس گر چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ہنسوں یا روں۔ میں عجیب برف کا مجسمہ بن گئی تھی۔ گھر میں داخل ہوئی تو اپنی ساس اور ارسلان کو میں نے اس خوشخبری کے بارے میں بتایا۔ ان دونوں کے تو پیر ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ ارسلان نے اسی وقت میرے لیے صدقے کے بکرے منگوائے اور ساتھ ہی میرا ہاتھ لگوا کر گھر کے ملازموں میں پیسے بانٹ دیے۔ میری ساس بے انتہا خوش تھی، خوشی خوشی سارے خاندان کو فون کر کے اس خوشخبری کے بارے میں بتایا۔ اب تک تو ہر ایک کو پتہ چل چکا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں بہت خوش تھی۔ ارسلان ایک پل کے لیے بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑتے تھے۔ اور پھر جلد ہی میں نے ایک ساتھ 3 بچوں کو جنم دیا۔ تینوں کے تینوں بیٹے تھے۔ جس کسی نے بھی یہ سنا کہ میرے ایک ساتھ 3 بیٹے پیدا ہوئے ہیں تو وہ حیران رہ گیا۔ کہاں اللہ نے 5 سال خوشخبری کا انتظار کروایا اور کہاں اب ایک ساتھ 3 بیٹے دے دیے۔ میرے تو پیر ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ ارسلان تو مجھ سے بھی زیادہ خوش تھے۔ ہمارے گھر میں 11 دن جشن منایا گیا، سارے خاندان کی دعوت کی گئی، بچوں کا عقیقہ بہت دھوم دھام سے کیا گیا۔ الغرض کون سی ایسی خوشی تھی جو ہم نے نہ منائی ہو؟ لیکن اس سب کے بیچ مجھے اس عامل بابا کی شرط یاد آتی تو میں گھبرا جاتی۔ وقت پر لگا کر اڑتا گیا۔ میرے بچے بہت لائق فائق تھے۔ ان تینوں کے نام بالترتیب سفیان، سلمان اور نعمان رکھے تھے۔ تینوں ہی بے حد قابل تھے اور اپنی اپنی فیلڈ میں بہت ماہر تھے۔ ایک بیٹا ڈاکٹر تھا، دوسرا انجینئر تھا اور تیسرا پائلٹ تھا۔ میں ان تینوں کو دیکھ دیکھ کر جیتی تھی۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی تھی کہ میں نے جس طرح ان کی پرورش کرنا چاہی تھی بالکل ویسے ہی کی تھی، اور میرے بیٹوں نے مجھے کبھی زندگی میں کسی معاملے میں مایوس نہیں کیا تھا۔ لیکن اب زندگی میں ایک بہت بڑی گھڑی آ گئی تھی جس میں مجھے بہت مشکل کا سامنا تھا۔ گھر میں میرے بیٹوں کی شادی کی بات چل رہی تھی۔ خاندان میں جتنی بھی لڑکیاں تھیں ان سب کے جوڑ دیکھے جا رہے تھے۔ فردن فردن ان تینوں سے بھی رائے لی گئی، لیکن ان تینوں کی اپنی کوئی خاص پسند نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے فیصلہ ہم بڑوں پر چھوڑ دیا۔ میری ساس اپنی ایک نواسی کے حق میں تھی، جبکہ ارسلان کو اپنے دوست کی بیٹی پسند تھی۔ اسی طرح سب اپنی اپنی پسند ظاہر کر رہے تھے، جبکہ میں بالکل خاموش تھی۔ اچانک ارسلان نے مجھے مخاطب کیا، کہنے لگے تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ کیا بات ہے؟ ہم اپنے بچوں کی شادیوں کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، جبکہ تمہیں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ تم ایسے گمسم بیٹھی ہو جیسے یہاں موجود ہی نہ ہو۔ ارسلان نے ذرا غصے سے کہا تو میں خاموش نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ پھر دل ہی دل میں نے سوچا کہ یہی موقع ہے، مجھے ارسلان اور اپنے بیٹوں کو سب کچھ بتا دینا چاہیے اور اس شرط کے بارے میں آگاہ کر دینا چاہیے تاکہ کل کلاں کو وہ اپنی مرضی نہ کر سکیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے کچھ سوچ کر ارسلان سے کہا، مجھے آپ سب سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ یہ بات اتنے برسوں تک میں اپنے دل میں چھپا کر بیٹھی رہی، لیکن اب اس کو بتانے کا صحیح وقت آ گیا ہے، اور میں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر کے آپ سب کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا تو تینوں بیٹے اور ارسلان کی والدہ میری طرف متوجہ ہو گئے۔
کہنے لگے آخر ایسی کیا بات ہے جو تم اتنے عرصے سے بتا نہیں پائی اور اب کرنا چاہ رہی ہو؟ ارسلان نے حیرت سے پوچھا تو میں نے انہیں ان بابا جی سے ملنے سے لے کر ان کی دوائی تک اور پھر ان کی شرط تک ارسلان کو ہر بات بتا دی۔ حیرت کے مارے ارسلان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میں نے انہیں کہا کہ ممکن ہے، کیوں نہیں ممکن؟ آپ کے سامنے ہی ہے سب کچھ۔ میں نے وہ دوائی کھائی تھی اور پھر ہی مجھے اولاد ملی تھی۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب میں رابعہ کے گھر گئی تھی تو رابعہ کے ساتھ ہی وہاں پر گئی تھی۔ میں نے ارسلان سے کہا تو وہ آہستہ سے سر ہلا گئے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ اولاد کی خاطر مجھے ان بابا جی کی یہ شرط ماننا پڑی، لیکن اگر میں ان کی یہ شرط نہ مانتی تو مجھے اولاد نہ ملتی۔ میں نے روتے ہوئے ارسلان سے کہا تو ارسلان کہنے لگے ٹھیک ہے، تم نے اس وقت ان کی شرط مان لی، لیکن ان کی شرط کو پورا کرنا یہ ضروری تو نہیں ہے۔ ہم کیوں اپنے بچوں کی زندگیاں خراب کریں؟ ارسلان نے کہا، لیکن میں نے انہیں کہا کہ وہ شرط پوری کرنا ضروری ہے، ورنہ ہمارے بچوں کی زندگی کو نقصان ہو سکتا ہے۔ میں نے تو ایک دم جیسے دھماکہ کر دیا۔ تو ارسلان جھنجھلا کر کہنے لگے تم ایک ہی بار میں پوری بات کیوں نہیں بتا دیتی؟ آخر مسئلہ کیا ہے؟ تو میں نے انہیں کہا کہ ان بابا جی نے کہا تھا کہ تمہارے جتنے بھی بیٹے ہوں گے تو تم اپنی بہویں جن زادیاں ہی لے کر آؤ گی۔ تم کسی انسان کے ساتھ ان کی شادی نہیں کرو گی، بلکہ 3 جن زادیاں تمہاری بہویں بنیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر تم نے ہماری شرط پوری نہیں کی تو پھر تمہارے بچوں کی جان کو خطرہ ہوگا، تمہارے بیٹے تمہارے پاس نہیں رہیں گے۔ بابا جی نے مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا، اور اب میں ان کی باتوں میں آ گئی تھی، اسی لیے خاموشی سے ان کی شرط ماننے کا وعدہ کر لیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے ارسلان کو ساری بات بتائی۔ میرے تینوں بیٹے سامنے بیٹھے خاموشی سے مجھے سن رہے تھے۔ میں نے ان سے بھی معافی مانگی، لیکن میرے بیٹوں نے میری بات کی لاج رکھی اور جن زادیوں سے شادی کرنے کی حامی بھر لی۔ اگلے ہی دن میں ان بابا جی کے آستانے پر گئی اور ان سے ملاقات کر کے انہیں اپنے بیٹوں کے بارے میں بتایا۔ وہ بابا جی اب بہت ضعیف ہو چکے تھے، لیکن انہیں میں اچھی طرح یاد تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگے، کہنے لگے میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، مجھے امید تھی کہ تم آج کل میں ضرور آؤ گی۔ پھر وہ کہنے لگے کہ کل ہی تمہارے گھر جنات رشتہ لے کر آئیں گے، تم وہ قبول کر لینا۔ بابا جی نے کہا تو میں چپ ہو کر واپس گھر آ گئی، کیونکہ یہ میرے بس میں نہیں تھا۔ میں نے پہلے ہی یہ بات مان لی تھی اور مجھے اب ہر صورت اس بات کو پورا کرنا تھا، ورنہ میرے بچوں کی زندگی خطرے میں آ سکتی تھی۔ اگلے دن جنات ہمارے گھر رشتہ لے کر آ گئے۔ میں نے اتنے خوبصورت جنات پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ایک مرد عورت اور اس کے ساتھ 2 لڑکیاں اور تھیں۔ میرے 3 بیٹوں کے لیے انہوں نے اپنی 3 بیٹیوں کا رشتہ پیش کر دیا۔ یہ تو بہت خوش تھے۔ اگر میرے بیٹوں کا گھر بسنے جا رہا تھا تو چلو جن زادیاں ہی صحیح، لیکن رشتہ تو پکا تھا نا۔ اور یوں 15 دن کے بعد کی تاریخ پکی ہو گئی۔ جنات نے شادی کے لیے ایک بہت بڑی رقم تحفے میں دی، حالانکہ ہم نے بہت منع کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم یہ رقم نہیں لے سکتے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ گھر والی بات ہے، اب ہم رشتہ دار بننے جا رہے ہیں، اسی لیے یہ رقم لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ویسے بھی رواج ہے کہ جب رشتہ طے ہوتا ہے تو ہم لڑکے والوں کو بھاری رقم شادی کے اوپر خرچ کرنے کے لیے دیتے ہیں، اسی لیے آپ ہماری طرف سے شگن سمجھیں۔ میں اور ارسلان چپ کے چپ رہ گئے، کیونکہ ہمیں ان کے رسومات اور طور طریقوں کا کچھ پتہ نہیں تھا، اسی لیے وہ جیسے کہہ رہے تھے ویسے ہی کرتے جا رہے تھے، اور یہ 15 دن کیسے گزرے کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ آج وہ مبارک دن آ گیا جس کا مجھے کئی برسوں سے انتظار تھا۔ میرے تینوں بیٹے اپنی اپنی دلہنوں کو لے کر اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے، اور تینوں ہی ایک سے بڑھ کر ایک جوڑا تھا۔ ایک ساتھ بیٹھے وہ سب اس طرح لگ رہے تھے جیسے ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہوں۔ میری بہوئیں اس وقت دلہنوں کے روایتی لباس میں ملبوس تھیں، لیکن انہوں نے حجاب کے ساتھ اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے سنگھار پر سب سے پہلا حق ان کے شوہر کا ہے، اسی لیے وہ اپنے شوہر کو ہی اپنا چہرہ دکھائیں گی۔ سفیان یہ بات سن کر مسکرا دیا، کہنے لگا پھر میں تمہارا گھونگھٹ بھی اٹھا دیتا ہوں، لیکن وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہو گئی۔ میری تینوں بہویں گھر میں کیا آئیں، میرے گھر میں تو روپے پیسے کی چہل پہل ہو گئی۔ پہلے بھی میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، لیکن بہویں آنے کے بعد تو ہمارے دن ایسے پلٹ گئے کہ ہم حیران رہ گئے۔
میری تینوں بہویں میرے بیٹوں کا بہت خیال رکھتی. وہ تینوں آپس میں خوش رہتے تو انہیں دیکھ کر میں خوش رہتی. انہی خوشی بھرے دنوں میں ایک سانحہ رونما ہو گیا. میری ساس، جو میری ساس کم اور ماں زیادہ تھی، اچانک اللہ کو پیاری ہو گئی. گھر میں ایک سوگواریت کی کیفیت طاری ہو گئی. ہر کوئی اپنی اپنی جگہ غم میں ڈوبا ہوا تھا. ارسلان تو بہت زیادہ رو رہے تھے، بار بار قبرستان چلے جاتے. ارسلان کی طبیعت کافی خراب تھی اور وہ کبھی بلڈ پریشر ہائی کر لیتے، کبھی شوگر ہائی کر لیتے. مجھے ان کی طرف سے بہت فکر تھی. ماں جی کے جانے کا صدمہ بھی تھا اور ارسلان کی یہ حالت دیکھ کر پریشانی بھی تھی. میرے بیٹوں نے اور میری بہوؤں نے سارا گھر سنبھال رکھا تھا. ہر آئے گئے کو وہ وقت دیتی تھیں، اپنی ذمہ داریاں پوری کرتی تھیں. لیکن اتنی پریشانی کے دنوں میں مجھ سے ایک بھول ہو گئی جس کا خمیازہ بہت بری طرح بھگتنا پڑا. ارسلان کی طبیعت خرابی کی وجہ سے میں جمعرات کو نیاز دینا بھول گئی، اور پھر جب تک مجھے اس بات کا احساس ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی. ہوا کچھ یوں تھا کہ آج بھی ارسلان کی طبیعت بہت خراب تھی. وہ بار بار بے ہوش ہو جاتے تھے. میں نے گھر پر ہی ڈاکٹر کو بلا لیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں بہت زیادہ ذہنی دباؤ ہے، جس کی وجہ سے یہ صدمہ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، اسی لیے بار بار بے ہوش ہو جاتے ہیں. آپ جتنا ہو سکتا ہے انہیں سکون میں رکھیں اور باقاعدگی سے دوائیں استعمال کروائیں. میں ڈاکٹر کی بات سن کر چپ کر گئی کیونکہ ارسلان دوائی ہی نہیں کھاتے تھے. وہ دوائی کے کھانے میں چور تھے. لیکن پھر بھی میں نے اپنی سی کوشش کی اور اسی دوران مجھے جنات کی نیاز دینا بھول گیا. اور پھر اسی رات میرا بیٹا سفیان سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ نہ جانے کیسے وہ سیڑھیوں سے ایسا گرا کہ اس کے سر پر اور ٹانگوں پر شدید چوٹ آئی. سارا گھر اس کی چیخوں سے ڈر گیا اور گھبرا کر وہاں پر پہنچ گیا. سفیان کو جو میں نے خون میں لت پت زمین پر گرے دیکھا تو میں خود بے ہوش ہو کر گر پڑی. اور جب مجھے ہوش آیا تو میں نے سب سے پہلے سفیان کے بارے میں پوچھا تو مجھے پتا چلا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے. میں نے بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کیا. سفیان بھی گھر آ چکا تھا اور میں بھی اب ٹھیک تھی کہ پھر اسی دن ارسلان کی طبیعت دوبارہ بہت زیادہ خراب ہو گئی. اس کا بی پی خطرناک حد تک شوٹ کر گیا جو بہت مشکلوں سے آہستہ آہستہ نیچے آیا. میں بہت پریشان تھی. میرے ہنستے بستے گھر کو یہ کس کی نظر لگ گئی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے. اگر جو وہ مجھے خواب نہ دکھائی دیتا تو مجھے کبھی پتہ نہ چلتا. ارسلان کی خراب طبیعت اور سفیان کی چوٹوں نے وقتی طور پر مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا. میں اس سب کے بارے میں سوچتے سوچتے نہ جانے کیسے سو گئی کہ مجھے ایک خواب آیا جس میں میں سڑک کے کنارے چلتی جا رہی ہوں. ارد گرد کا ماحول بہت پرسکون تھا. اتنی دیر میں مجھے محسوس ہوا کہ سامنے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں بھاگ کر ان کے پاس گئی. وہ ایک بوڑھا دکاندار تھا. ان کے پاس بڑی چیزوں میں سے ایک چیز پسند کر لی، لیکن وہ کہنے لگے کہ میں تمہیں یہ چیز نہیں دے سکتا، تم جنات کی قاتل ہو. پہلے انہیں آزاد کر دو، پھر میں تمہیں ہر چیز دے دوں گا. میں ان کی بات سن کر ششدر رہ گئی. میں نے کہا کہ میں تو جنات کی قاتل نہیں ہوں. میں تو ان کے ساتھ بہت محبت کرتی ہوں، بلکہ ہر جمعرات کو ان کی نیاز بھی دیتی ہوں. میں نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک میرے ذہن میں جھماکہ ہوا کہ میں نے جمعرات کی رات کو نیاز نہیں دلوائی تھی. اسی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میں نے بابا جی سے بھی پوچھ لیا تو وہ کہنے لگے کہ ہاں نیاز دے دو. یہ کہہ کر وہ چلے گئے تو میری ایک دم سے آنکھ کھل گئی. میں نے ارد گرد دیکھا تو میں اپنے ٹی وی لاؤنج میں اپنے صوفے پر سر رکھ کر لیٹی ہوئی تھی. میں اس خواب کے بارے میں سوچنے لگی تو پھر مجھے خیال آیا کہ واقعی 2 دن پہلے جمعرات گزری تھی اور میں نے کوئی نیاز نہیں دلوائی تھی، اور یہ ساری مصیبت اس نیاز نہ دینے کی وجہ سے آ رہی تھی. میں پریشان ہو کر رہ گئی اور پھر انہی بابا جی کے پاس دوبارہ گئی. ان سے کہا کہ میں بہت بڑی مصیبت میں پڑ گئی ہوں. میں نیاز دینا بھول گئی تھی اور اب اس کی وجہ سے میرے گھر پر مصیبتوں نے راستہ دیکھ لیا ہے. میرا ایک بیٹا زخمی ہے جبکہ شوہر بیمار پڑا ہوا ہے. میں کیا کروں؟ میں نے روتے ہوئے التجا کی تو وہ بابا جی کہنے لگے کہ تم نیاز دے دو اور جنات سے معافی مانگ لو، پھر وہ تمہیں معاف کر دیں گے اور تم پر سے یہ مصیبتیں ختم ہو جائیں گی. ان بابا جی نے مجھے کہا تو مجھے بھی تسلی ہو گئی. میں نے گھر آ کر جنات کے لیے بہت دل سے نیاز تیار کروائی اور پھر میں نے ان سے معافی مانگ کر وہ نیاز ان کو دے دی. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس بات کا کتنا اثر ہوگا. آج کل میری بہوؤں کے موڈ بھی بہت خراب تھے.
تینوں کی تینوں اپنے کمرے میں بند رہتی تھیں، اور اگر کبھی باہر آ بھی جاتی تو ان کا مزاج اتنا تلخ ہوتا تھا کہ ان سے بات کرنا بھی گوارا نہیں تھا۔ میں اس ساری صورتحال سے بہت پریشان تھی۔ جنات کی نیاز دے دینے کے باوجود، ان سے معافی مانگ لینے کے باوجود، ابھی تک گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ ارسلان اسی طرح بیمار تھے، سفیان کی چوٹیں بھی ابھی ویسی ہی تھیں۔ میں خود اس بات کی ٹینشن لے لے کر بہت بیمار ہو گئی تھی، اور اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس ساری صورتحال سے کیسے نکلوں۔ میں اب باقاعدگی سے جنات کی نیاز دے رہی تھی، لیکن گھر کا ماحول خراب ہو رہا تھا، کاروبار میں بھی نقصان ہو رہا تھا۔ میری بہوئیں الگ کبھی میرے بیٹوں سے جھگڑا کرتیں، کبھی مجھ سے کرتیں، اور پھر ایک دن تو حد ہو گئی۔ میں کچن میں اپنے لیے چائے بنانے گئی۔ میری طبیعت خراب تھی اور سر میں بہت درد تھا۔ میں نے اپنی کسی بھی بہو کو چائے کا کہنا مناسب نہیں سمجھا اور خود ہی اٹھ کر اپنے لیے چائے بنانے چلی آئی۔ آج ملازمہ بھی چھٹی پر تھی اور اس وقت گھر پر سوائے ارسلان کے اور کوئی بھی نہیں تھا، اسی لیے میں نے خود ہی اٹھ کر چائے بنانے کا سوچا۔ ابھی میں اپنے لیے چائے بنا ہی رہی تھی کہ میری دوسرے نمبر والی بہو کچن میں آ گئی۔ کہنے لگی، امی اگر آپ اپنے لیے چائے بنا رہی ہیں تو ایک کپ مجھے بھی دے دیں۔ میں نے تھکن زدہ لہجے میں کہا کہ بہو، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں بہت مشکل سے اپنے لیے ایک کپ چائے بنا رہی ہوں، تم ایسا کرو اپنے لیے خود بنا لینا۔ میں چائے پی کر دوا کھا کر آرام کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے میری بات شاید اچھی نہیں لگی۔ وہ غصے سے مجھے گھورنے لگی، کہنے لگی، آپ ہمیشہ ایسے کرتی ہیں، آپ کبھی میرا کام نہیں کرتی۔ یہ بات کرتے ہوئے اس کی آواز بدل چکی تھی، وہ اب خوفناک انداز میں بول رہی تھی، اس کی آنکھیں عجیب لال رنگ کی ہو گئی تھیں۔ میں خوفزدہ ہو گئی اور پیچھے ہٹ کر کاؤنٹر کے ساتھ لگ گئی۔ میں نے ڈرتے ہوئے سے کہا کہ ٹھیک ہے میں بناتی ہوں، ابھی تم جا کر بیٹھو۔ لیکن تب تک وہ میرے سر پر پہنچ چکی تھی۔ پھر ایک دم سے اس نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا اور زور سے 2-3 جھٹکے دیے۔ میں تکلیف کے مارے چیخنے لگی۔ اتنی دیر میں میری باقی دونوں بہویں بھی آ گئیں۔ انہوں نے جب یہ دیکھا تو پوچھا کہ کیا بات ہے۔ میری بہو نے اسے بڑھا چڑھا کر بیان کر دیا۔ وہ دونوں بھی مجھے مارنے میں شامل ہو گئیں اور تینوں نے مجھے بہت مارا۔ میری چیخیں سن کر ارسلان بھاگے آئے، کچن کا ماحول دیکھ کر گھبرا گئے۔ وہ آگے بڑھنے لگے لیکن میری بہو نے ارسلان کو پیچھے دھکا دیا۔ وہ پیچھے دیوار کے ساتھ لگ کر نیچے گر گئے۔ ارسلان کی آنکھوں میں حیرت تھی اور میری آنکھوں میں خوف۔ مجھے اب سمجھ آ گئی تھی کہ میرے گھر کا تاج محل ٹوٹ چکا ہے۔ مجھے اب اس حقیقت کو قبول کرنا ہوگا، اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ میں نیچے فرش پر گری ہوئی تھی، میرے ہونٹ کے کناروں سے اور سر سے خون نکل رہا تھا۔ چائے چولہے کے اوپر ابل ابل کر سوکھ چکی تھی۔ وہ تینوں وہاں سے جا چکی تھیں اور میں نیچے گری بے بس سی پڑی ہوئی تھی۔ ارسلان اٹھ کر آئے، ہاتھوں سے پکڑ کر فٹافٹ مجھے اٹھایا۔ اندر لے جا کر انہوں نے میرے زخم صاف کیے۔ وہ بھی بے آواز آنسوؤں سے رو رہے تھے اور خود میں بھی بہت بے چین تھی۔ میرے جسم کے ایک ایک حصے میں درد ہو رہا تھا اور اس وقت برداشت سے باہر تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں از حد پریشان ہو چکی تھی، سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھی تھی۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر ارسلان کہنے لگے، حوصلہ رکھو، کچھ نہیں ہوتا، ہم اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ ارسلان نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، لیکن میں نے کہا، نہیں ارسلان، آپ کو پتہ ہے میں نے کتنی محبت سے ان جن زادیوں کو اپنی بہو بنایا تھا۔ میں نے تو انہیں کبھی جن زادیاں سمجھا ہی نہیں، میں ہمیشہ انہیں انسان ہی سمجھتی تھی اور اسی طرح ان کے ساتھ برتاؤ کرتی تھی۔ میں نے بیٹیوں کی طرح انہیں رکھا، لیکن انہوں نے تو میری لاج ہی نہیں رکھی، اور کس طرح سے یہ میرے سر پر چڑھ کر ناچنے لگی ہیں۔ اور آج تو حد ہی کر دی ہے انہوں نے تو مجھے مارنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ کیا جنات میں انسانیت نہیں ہوتی؟ کیا انہیں ایک بار بھی اس چیز کا احساس نہیں ہوا کہ وہ میری عمر دیکھیں اور اپنی عمر دیکھیں؟ لیکن نہیں، میں یہ کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے اس بات کا بہت غم تھا، لیکن ارسلان کچھ نہیں بولے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ میں بول بول کر اپنے دل کی بھڑاس نکال لوں، پھر وہ مجھے کچھ سمجھا سکیں گے۔ 2 دن تک میرے جسم میں بہت درد رہا اور مجھے بخار بھی ساتھ ہی ہو گیا۔ میں نے اپنے بستر سے اٹھ کر ہی نہیں دیکھا۔ ارسلان نے میرا بہت خیال رکھا، میرے بیٹے بھی آ کر باری باری حال چال پوچھ جاتے، لیکن میں نے انہیں نہیں بتایا کہ مجھے ان جن ذاتیوں نے مارا ہے۔
میں نے یہی بتایا کہ میں کچن میں سلپ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مجھے یہ چوٹ لگی ہے۔ تاہم وہ بہت زیادہ فکر مند ہو گئے تھے۔ انہوں نے مجھے احتیاط کرنے کا کہا، لیکن میری تو راتوں کی نیند اڑ چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں اس مصیبت سے باہر کیسے نکلوں۔ 3 جن زادیاں میرے گھر میں موجود تھیں اور میں انہیں کسی طریقے سے نکال بھی نہیں سکتی تھی۔ آخر کار سوچ کر میرے دماغ میں ایک خیال آیا اور پھر میں نے اس پر عمل کرنے کا سوچ لیا۔ میں اگلے دن ان بابا جی کے پاس دوبارہ گئی، انہیں سارے مسئلے کا بتایا تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو بہت غلط ہوا، جنات ایسے ہوتے تو نہیں ہیں، لیکن نہ جانے کیوں تمہارے اوپر اب وہ اتنا غصہ کر رہے ہیں۔ بہرحال میں تمہارے لیے عمل کروں گا اور تمہیں بھی کچھ پڑھائی بتاؤں گا، تم وہ کرتی رہنا تو تمہارا مقصد تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ ان بابا جی سے مل کر میں کچھ مطمئن ہو گئی تھی۔ بابا جی کی بتائی ہوئی پڑھائی میں نے شروع کر دی۔ میں ہر وقت وضو میں رہنے لگی، گھر میں پڑھائی کرتی رہتی اور کمرے میں اور گھر کے باقی حصوں میں دم کیا ہوا پانی چھڑکتی رہتی۔ میری بہوئیں اب کسی طور پر مجھ سے مخاطب ہی نہیں ہوتی تھیں۔ تینوں کی تینوں ہر وقت مجھ سے ناراض رہتی تھیں اور ناراضگی کا اظہار کرتی رہتی تھیں۔ وہ ضرورت کے وقت بھی اپنے کمرے سے نہیں نکلتی تھیں۔ نہ جانے میرے بیٹوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں گی، مجھے تو اب اس بات کی فکر تھی۔ میں نے بابا جی کی پڑھائی شروع کر دی تھی، لیکن گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ کبھی میں چیزیں بھول جاتی، کبھی مجھے سامنے پڑی ہوئی چیزیں دکھائی نہیں دیتی، کبھی گھر کی چیزیں چوری ہو جاتی اور کبھی گھر میں خواہ ہی لڑائی ہو جاتی۔ میرے بچے ہر وقت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے۔ تینوں بھائی جن کی محبت مثالی تھی، اب ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار بھی نہیں تھے۔ میں اس ساری صورتحال کا ذمہ دار خود کو سمجھ رہی تھی، اور ایک دن سب کچھ برداشت کرتے کرتے میں ارسلان کے آگے رو پڑی۔ انہیں کہنے لگی کہ ارسلان، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے اگر ان بابا جی سے دوائی نہ لی ہوتی، ان کی بات نہ مانی ہوتی تو آج ایسا نہ ہوتا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ ایسے ہو جائے گا۔ مجھے معاف کر دیں۔ آج گھر میں اتنی بے امنی اور بے سکونی ہے کہ یہاں پر رہنے کو میرا دل نہیں کرتا۔ میرا دل چاہتا ہے میں کہیں دور چلی جاؤں۔ میں بے بسی سے ارسلان کے سامنے رو رہی تھی اور وہ مجھے خاموش کرواتے کرواتے خود بھی آنسو بہانے لگے۔ مجھے پتا تھا کہ ارسلان بھی اس بات سے پریشان ہے، لیکن ارسلان کہنے لگے کہ تم بے فکر رہو، اپنی طبیعت خراب مت کرو، جلد ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں کل خود تمہارے ساتھ بابا جی کے پاس چلوں گا اور پھر دیکھوں گا کہ اس معاملے کا کیا کرنا ہے۔ میں نے ارسلان کی بات سن کر سر ہلا دیا اور بیڈ پر لیٹ گئی، لیکن گھر میں ساری رات مجھے خوف آتا رہا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے گھر میں چیزیں چل پھر رہی ہوں۔ میں تھوڑی دیر بعد اٹھ کر بیٹھ جاتی، ارسلان کا ہاتھ پکڑ لیتی تو وہ بھی گھبرا جاتے اور مجھ سے پوچھتے کہ کیا ہوا ہے، لیکن میں اپنی کیفیت بتا نہیں پاتی کیونکہ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے باہر چیزیں چل پھر رہی ہوں۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے کمرے میں بھی کوئی موجود ہے۔ ساری رات آنکھوں میں کٹ گئی، خوف کے مارے میں ساری رات سو نہیں سکی۔ میری حالت بہت پتلی ہو رہی تھی اور اس وقت دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ خدا کر کے صبح ہوئی تو پھر میں نے ارسلان سے کہا کہ آپ مجھے فوراً بابا جی کے پاس لے کر چلیں۔ میں ساری رات خوف زدہ رہی ہوں اور میری ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ نہیں لگی۔ گھر میں چیزوں کا بسیرا ہو گیا ہے، ہمیں جلد ان سے چھٹکارا پانا ہوگا۔ بابا جی کے پاس جانے کے بعد جب میں نے ان کو سب کچھ بتایا تو وہ بہت پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ لگتا ہے جنات بہت سخت ناراض ہو گئے ہیں تم سے، ورنہ وہ کسی کے ساتھ ایسا نہیں کرتے۔ میں نے بابا جی کی بات سن کر بے بسی سے ہاتھ مروڑے اور کہا کہ بابا جی، میں نے صرف ایک بار نیاز نہیں دی، میں بھول گئی تھی، میری طبیعت خراب تھی، میں نے اس کے لیے معذرت بھی کر لی ہے، پھر اب وہ کیوں نہیں مان رہے؟ کیوں میرے گھر میں اتنی بد امنی اور بے سکونی پھیلا دی ہے؟ تو بابا جی کہنے لگے کہ یہ تو اب ان کی مرضی ہے کہ وہ کس بات پر ناراض ہوں اور کس پر نہیں۔ تمہیں چاہیے تھا کہ اگر تم نیاز نہیں دے سکتی تھی تو کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیتی، لیکن شاید تم بہویں بھی آ کر گھر لے آئی تھی تو تمہیں لگا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا، مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں وہ تمہارے بچوں کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ بابا جی نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ میں تڑپ اٹھی۔ میں کہنے لگی کہ نہیں بابا جی نہیں، مہربانی کر کے میرے بچوں کو اس سب سے نکال دیں۔ بے شک میں نے ان کی دوائی کھائی تھی، بے شک میں نے جنات سے علاج کروایا تھا، لیکن میں اپنے بچوں کو اس سارے معاملے میں نہیں شامل کرنا چاہتی۔
وہ بے شک مجھے مار دیں، میرا خون پی لیں، لیکن میرے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ میں نے تڑپتی ہوئی آواز میں بابا جی سے کہا تو وہ سوچ میں مبتلا ہو گئے۔ پھر کہنے لگے کہ اس کے لیے مجھے چلہ کاٹنا پڑے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک میں تمہارے گھر میں چلہ کاٹوں گا تم لوگ کہیں اور شفٹ ہو جاؤ، کسی اور گھر میں کچھ دن کے لیے رہو، جب تک وہ سارا گھر پاک صاف نہیں ہو جاتا۔ اور ایک بات اور، اب تمہاری بہوئیں بھی وہاں پر نہیں رہ پائیں گی، انہیں بھی واپس جنات کی دنیا میں جانا ہوگا۔ بابا جی نے کہا تو میں نے سر ہلا دیا۔ میں اور ارسلان کافی حوصلے سے وہاں سے واپس آئے تھے۔ ہم نے گھر آتے ہی اپنا سامان سمیٹا اور تینوں بیٹوں کو بتا کر ہم ارسلان کے دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ یہ ارسلان کا آبائی گھر تھا اور یہ کچھ عرصہ پہلے ہی کرایہ داروں سے خالی کروایا تھا۔ اب ہم اس گھر کو گرا کر دوبارہ تعمیر کروانے والے تھے، لیکن اب اس مشکل گھڑی میں یہی گھر ہمارے کام آیا تھا۔ بابا جی نے ہمارے دوسرے گھر میں چلہ کاٹنا شروع کر دیا۔ میری تینوں بہوئیں وہیں پر موجود تھیں، وہ ہمارے ساتھ نہیں آئی تھیں۔ یہاں پر میں پڑھائی کر رہی تھی اور اپنے بچوں کے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ میرے بیٹے بھی ساری صورتحال سے بہت پریشان تھے، کیونکہ وہ تینوں اپنی اپنی زندگی میں مطمئن تھے۔ انہیں ان جن زادیوں سے محبت ہو گئی تھی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ انہیں چھوڑیں۔ لیکن جب میں نے انہیں ساری حقیقت بتائی تو وہ چپ کے چپ رہ گئے۔ کہنے لگے کہ ماما، ہمیں آپ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو پھر ہم نہیں چاہیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں، اسی لیے آپ جیسا بہتر سمجھتی ہیں ویسے کریں۔ میرے بیٹوں نے یہ بات کہہ کر میرا مان بڑھا دیا تھا۔ میں نے تینوں بیٹوں کو ایک ساتھ گلے لگا لیا تو جیسے ایک جنگ کی تیاری کی ہو۔ بابا جی کا عمل کم سے کم بھی 21 دن پر محیط تھا۔ اس کے لیے بابا جی کو جو بھی چیزیں درکار تھیں ارسلان نے وہ سب لا کر دے دی تھی۔ اس کے علاوہ ایک بھاری رقم جنات کی بھینٹ چڑھانے کے لیے بھی دی گئی تھی۔ کالے بکرے کے صدقے جنات کے لیے دیے گئے، اور بھی بابا جی نے جو کچھ کہا ہم نے وہ سب کیا۔ الغرض 21 دن کے صبر آزما انتظار کے بعد آخر کار بابا جی اپنے عمل میں کامیاب ہو گئے، اور میرا گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنات کی مخلوق سے پاک ہو گیا۔ بابا جی نے جیسے ہی ہمیں یہ خبر سنائی ہم سب تو سجدے میں گر گئے، کیونکہ 21 دن سے نہ تو ہم گھر سے باہر نکلے تھے، نہ ہی ہم نے باہر کی دنیا دیکھی تھی۔ جب بابا جی نے ہمیں یہ بتایا تو ہم فوراً اپنے گھر کی طرف آئے۔ ہمیں ایسے لگ رہا تھا جیسے صدیوں کے بعد ہم اس گھر میں داخل ہوئے ہیں۔ گھر کی ایک ایک چیز نئی لگ رہی تھی اور سارا گھر ہلکا ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ بابا جی ابھی بھی وہیں پر موجود تھے۔ میں نے بابا جی کا بہت بہت شکریہ ادا کیا، جنہوں نے زندگی کے ہر مشکل وقت میں میرے لیے آسانی پیدا کی۔ تاہم بابا جی مجھ سے کہنے لگے کہ اب تم سارے گھر کو دھو کر اچھی طرح صاف کرنا اور پھر یہاں پر پڑھائی کرنا۔ مسلسل 7 دن تک لگاتار گھر کے ہر ایک کمرے میں پڑھائی کرنا، اور پھر اس کے بعد روزانہ صدقہ ضرور دینا ہے۔ بابا جی نے کہا تو میں نے ان کی ساری ہدایات بغور سنی اور ان پر عمل کرنے کی بھی یقین دہانی کروائی۔ بابا جی چلے گئے اور ہم اپنے گھر کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے پہلی بار دیکھ رہے ہوں۔ میرے بیٹے تھوڑے اداس تھے، کیونکہ اب وہ جنزادیاں بھی نہیں تھیں، وہ اپنے ملک میں واپس چلی گئی تھیں۔ لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ جلد ہی میں ان کی دوبارہ شادی کروا دوں گی تاکہ وہ اپنی عملی زندگی میں آگے بڑھ سکیں اور ان جن زادیوں کو بھول سکیں۔ اس واقعے کو بیتے اب 1 سال ہو چکا ہے۔ اس دن کے بعد سے گھر میں ہر طرف سکون ہے، کہیں پر کبھی کوئی مخلوق محسوس نہیں ہوئی، نہ ہی ان جن زادیوں نے دوبارہ آ کر ہمیں تنگ کیا اور نہ ہی ان جنات کی طرف سے ہمیں کوئی خطرہ تھا۔ میں باقاعدگی کے ساتھ صدقہ دیتی ہوں اور ہر مہینے باقاعدہ پڑھائی کا اہتمام کرواتی ہوں۔ میں نے اپنے بیٹوں کے لیے 3 لڑکیاں بھی پسند کر لی ہیں۔ تینوں بہت اچھی پڑھی لکھی اور قابل فیملی سے ہیں۔ ان لوگوں نے خوشی خوشی اپنی بیٹیوں کے رشتے دیے ہیں۔ یوں جلد ہی میں ان تینوں کا نکاح کرنے کی خواہش رکھتی تھی۔ میرے بیٹے بھی اس رشتے کے لیے مکمل طور پر رضامند تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ اب زندگی میں آگے کوئی ایسی پریشانی نہیں ہوگی جسے میں پچھلے اتنے سالوں سے برداشت کر رہی تھی۔ آج میرے بیٹوں کی شادی ہے۔ وہ تینوں اسٹیج پر دلہے بنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک لگ رہے ہیں۔ میں انہیں خوش دیکھ کر بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ زندگی میں جتنی مشکلات میں نے برداشت کی ہیں اور ان مشکلات سے میں جس طرح سے نکلی ہوں، اس نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ زندگی میں کبھی میں دوبارہ اس طرح کی مشکلات میں نہیں گھروں گی۔
مجھے اللہ سے بہت امید ہے کہ وہ اب میرے گھر کو امن اور خوشیوں کا گہوارہ بنا کر رکھے گا اور میرے بچوں کو ہر قسم کی مشکل سے دور رکھے گا۔ آپ کے خیال میں کیا میں نے جنات کی دوائی کھا کر صحیح کیا تھا؟ اور کیا مجھے جن زادیوں کو اپنی بہو بنا کر رکھنا چاہیے تھا، یا میں نے انہیں واپس بھیج کر اچھا کیا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔